ہے، آمنہ کا لال باپ میں ہے، حبیب اللہ پہلے ہے، آمنہ کا لخت جگر باپ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے۔ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے کیوں پیدا فرمایا؟ دماغ میں بات آتی ہے آخر کیوں پہلے پیدا فرمایا اور بھیجا کب؟ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد میں، جب بعد میں ہی بھیجنا تھا تو پہلے کیوں پیدا فرمایا؟ اگر پہلے پیدا فرمایا تھا تو پہلے ہی بھیج دیتا، اگر بعد میں بھیجنا تھا تو بعد میں پیدا فرما دیتا، پہلے پیدا فرمایا تو پہلے بھیج دیتا، لیکن نہیں، پہلے پیدا فرمایا بعد میں بھیجا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کیوں آخر ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ میں ایک مثال آپ کو دوں۔ علامہ صفدر علی صاحب دامۃ ظلہ العالی تشریف فرما ہے، یہ آپ کے علاقے کے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، یہ آپ کو جانتے ہیں۔ یہ اپنے گھر میں ایک پودا لگایا انہوں نے، ایک پودا، چھوٹا سا پودا، اب جانتے ہیں نا پودا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، انہوں نے ایک پودا چھوٹا سا لگایا۔ پودا لگانے کے بعد یہ اپنے کہیں باہر تشریف لے گئے، چند سالوں کے بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ وہی پودا جو یہ چھوٹا سا لگا کر کے گئے تھے وہ بہت بڑا درخت ہو گیا۔ اب جیسے ہی یہ آئے تو انہوں نے اس پودے کو دیکھا کہ اتنا بڑا درخت، تو انہوں نے کہا یہ وہی پودا ہے جسے میں نے لگایا تھا، اگر میں اسے نہ لگاتا تو یہ اتنا بڑا نہ ہوتا، میں نے اسے لگایا اس لیے اتنا بڑا ہوا، تو اس پر میرا احسان ہے، کیونکہ اگر میں اسے نہ لگاتا تو یہ اتنا بڑا کیسے ہوتا، اس پر میرا احسان۔ علامہ صاحب نے جیسے ہی احسان جتایا، سورج نے کہا تھا علامہ صاحب ایک طرف ہٹیے، اس پر آپ کا احسان نہیں، اس پر میرا احسان ہے۔ اگر میں اپنی شعائیں اس پر نہ ڈالتا تو یہ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ چاند چیخ اٹھاتا ہے، سورج اس پر صرف تیرا احسان نہیں، اس پر میرا احسان ہے، اگر میں اپنی چاندنی اس پر نہ نچھاور کرتا تو یہ اتنا بڑا درخت نہ ہوتا۔ سب جب پکار اٹھی تھی، اے چاند اس پر تیرا بھی احسان نہیں، اس پر میرا احسان ہے، اگر میں اپنی شبنم بھری پھوار اس پر نہ ڈالتی تو یہ اتنا بڑا درخت نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا ایک چھوٹا سا پودا ہے، علامہ کہہ رہے ہیں میرا احسان، سورج کہہ رہا ہے میرا احسان، چاند کہہ رہا ہے میرا احسان، شبنم کہہ رہی ہے میرا احسان، بلا تشبیہ و تمثیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ پہلے ہے پودا بعد میں، علامہ سورج پہلے ہے پودا بعد میں، چاند پہلے ہے پودا بعد میں، شبنم پہلے ہے پودا بعد میں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ سمجھیے اگر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو تمام انبیاء کے بعد پیدا کرواتا تو آدم کہتے میرا احسان، نوح کہتے میرا احسان، شیش کہتے میرا احسان، زکریا کہتے میرا احسان، ابراہیم کہتے میرا احسان، موسیٰ کہتے میرا احسان، عیسیٰ کہتے میرا احسان۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تمام انبیاء کے احسان سے بچانے کے لیے سب سے پہلے پیدا فرمایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے اے مصطفیٰ تم پر میرا احسان، میرا نبی کس سے چاہے کہہ سکتا ہے آدم تم پر میرا احسان، نوح تم پر میرا احسان، شیش تم پر میرا احسان، زکریا تم پر میرا احسان، یحییٰ تم پر میرا احسان۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا پر کسی کا احسان نہیں، میرے آقا کا پوری کائنات پر احسان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد، سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی حضرت، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری کائنات پر میرے آقا کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا کیا اور میرے آقا پیدا ہوئے۔ اب ذرا دیکھیں سہانا منظر ہے، نبی پیدا ہوئے، میرے آقا پیدا ہوئے، تو میرے آقا پیدا ہوئے تو کیسے وقت میں پیدا ہوئے؟ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا پیدا ہوئے تو کیسے وقت میں کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ اب مجھے دیکھیں بھی، دیکھنے سے کچھ زیادہ لطف آئے گا۔ میرے آقا پیدا ہو رہے ہیں تو ایسے وقت کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، ایسے وقت میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پیدا ہوئے تو آپ رات میں ہی کیوں پیدا نہ ہوئے؟
یا رسول اللہ یہ آپ دن میں ہی کیوں پیدا نہ ہوئے؟ ایسے وقت میں کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، تاریکی جا رہی ہے اجالا پھیل رہا ہے، ظلمت جا رہی ہے روشنی پھیل رہی ہے، تاریکی جا رہی ہے نور آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ ایسے وقت میں آپ کیوں پیدا ہوئے؟ میرے آقا کا کردار جواب دے گا، رحمت للعالمین جواب دے گی، میرے آقا کی رحمت للعالمین صفت جواب دے گی۔ اے نادان تجھے پتا نہیں اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اگر میں رات میں پیدا ہوتا دن مایوس ہو جاتا، اگر میں دن میں پیدا ہوتا تو رات مایوس ہو جاتی، اس لیے ایسے وقت میں تشریف لایا کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ اب اندھیرا چھٹنے والا ہے روشنی پھیلنے والی ہے۔ میرے آقا نور ہے، نورانی چہرہ آ رہا ہے، ایسے وقت میں مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسے ہی وقت میں تو میرے آقا کا کردار جواب دے گا، اے نادان میں اس لیے ایسے وقت میں تشریف لایا تاکہ رات بھی مایوس نہ ہو، دن کو بھی مایوسی نہ اٹھانا پڑے، اس لیے میرے آقا صبح کے وقت تشریف لائے تاکہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لے اور دن کا اجالا آتے آتے طلبہ مصطفیٰ کے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا آئے دنیا میں تو کس شان سے آئے؟ حضرت آمنہ سے پوچھو تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا